من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليعجل۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، گزشتہ جمعے اسلام کا 5واں فریضہ جس کو حج بیت اللہ کہتے ہیں، اس سے متعلق دو باتیں۔ ایک تو یہ کہ حج بھی اللہ کا ایسا ہی فریضہ ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، ایسے ہی بہو حج بھی ایک ایسا فرض ہے۔ یہ بیان کیا تھا بہت مختصر طور پر۔ اور دوسرا یہ کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کے فضائل بیان فرمائے ہیں تو وہ کچھ بیان کر دیے تھے۔ کچھ کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ احادیث میں حج کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں، وہ روایتیں، وہ احادیث اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو فی الحال ایک مجلس میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو چند ایک احادیث حج سے متعلق اور حج کے کچھ اعمال سے متعلق بیان کر دی تھی۔ اس میں سے یہ بھی تھا کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ مقبول حج کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں، یعنی جنت ہی اس کا بدلہ ہے۔ اور اس میں یہ بھی تھا کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ عرفات کے موقع پر جو شیطان ذلیل ہوتا ہے، پورے سال میں کبھی اتنا ذلیل نہیں ہوتا۔ شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوتا کہ میں پورا سال ان کو جو ہے وہ گناہوں میں لگاتا رہا، اور آج اللہ تعالیٰ کی رحمت کے درجہ ایسے جوش میں کہ سب کی مغفرت ہو گئی، میرا سارا کیا کرایت نقصان ہو گیا، سر پر خاک ڈالتا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو مخاطب کے فرماتے ہیں میں نے تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے، اگرچہ تمہارے گناہ ریت کے ذرات سے زیادہ ہوں، بارش کے قطروں سے زیادہ ہوں، سمندر کے جھاگ سے زیادہ اگر تمہارے گناہ ہیں تو بھی میں نے سب معاف کر دیا۔ عرفات کے مقام پر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے۔ تو یہ چند ایک فضائل میں نے بیان کر دیے تھے حج سے متعلق۔ تو آج رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج نہ کرنے پر وعید بیان فرمائی ہے، وہ اور کچھ ہمارے ہیلے بہانے وہ عرض کروں گا، کیونکہ دو قسم کے طالب علم ہوتے ہیں۔ کچھ وہ یہ ہوتے ہیں جنہیں ترغیب سے کام چل جاتے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو ترغیب نہیں، جن کے لیے تھوڑا سا ڈنڈا چاہیے ہوتا ہے، استاد تھوڑی سی ڈنڈی ملاتا ہے تب جا کر وہ کام پر آتے ہیں۔ اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت دونوں چیزیں بیان فرمائے گئے، بشیر و نذیر۔ ماننے والوں کے لیے بشارتیں سنو، ماننے والوں کے لیے بشارتیں سنو، اور نہ ماننے والوں کے لیے پھر وہ نذیر ڈراؤ دھمکاؤ۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اسلام میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ قرآن شروع سے آخر تک آپ پڑھتے چلے جائیں تو شاید ہی کوئی ایک ورق ایسا ہوگا جس میں مومن کا ذکر ہو تو وہاں کافر کا ذکر نہ ہو، اور جنت کا ذکر ہو تو جہنم کا ذکر نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو بیان فرماتے ہیں، نیک صلحاء کا بیان فرماتے ہیں، متقین کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور ان کے لیے جنت اور اس کے نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں، تو ساتھ ساتھ نہ ماننے والوں کا ذکر، انکار کرنے والوں کا، انبیاء کے مخالفت کرنے والوں کو، انبیاء نبیوں کو قتل کرنے والوں کا، ان کے مخالفت میں سینہ تان کے کھڑے ہونے والوں کا، اللہ کے سامنے انکار کرنا، انا ربکم الاعلی، ان کا ذکر، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی پکڑ میں لے لیا ان کا ذکر، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب کا ذکر، یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ کسی کو یہ والی دوائی مناسب ہوتی ہے،
اور کسی کو یہ والی دوائی مناسب ہوتی ہے، دونوں سلسلے چلتے ہیں۔ تو کل پچھلے جمعے کو حج کے فضائل بیان ہوئے تھے، تو آج حج سے متعلق وعید ہے۔ پہلے تو قرآن کی آیت دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جن کے پاس استطاعت موجود ہے، حج بیت اللہ تک جانے کا سفر کا خرچہ موجود ہے، واپسی کا تک کا گھر کا پیچھے خرچہ موجود ہے، تو ان پر حج فرض ہے۔ یہ جملہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، جو ظاہری معنی ومن کفر، جو کفر اختیار کر لے، جو کفر اختیار کر، معنی کیا ہوا کہ حج فرض ہونے کے باوجود جو شخص حج نہیں کرتا، گویا کہ وہ کفر کا معاملہ کرتا۔ جیسے نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور نماز چھوڑ کر ولا تکونوا مشرکین، نماز چھوڑ کر تم مشرک مت بن جاؤ۔ تو ایسے ہی یہاں حج کے لیے لفظ استعمال فرمایا ومن کفر، جو کفر اختیار کر لے، تو گویا کہ حج کا اگر عملی انکار ہے، حج فرض ماننے کے بعد اگر عملی نہیں حج نہیں کرتا، تو فتوے کے روح سے اس کو کافر تو نہیں کہیں گے، لیکن عمل کافروں والا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر وہ حج کو سرے سے فرض ہی نہ مانے، تو پھر وہ اعتقاداً بھی کافر کہلائے گا۔ یہی بات جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الی بیت اللہ، جس کے پاس سواری اور خرچہ موجود ہے جو بیت اللہ تک جا سکتا ہے، اس کے باوجود فلم یحج، اس نے حج نہیں کیا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانی، پھر کوئی بات نہیں، جس طرح چاہے مرے، یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ آگے اللہ کے نبی نے بطور دلیل کے بیان فرمایا وذالک، اس کی وجہ یہ ہے ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کی فرضیت کا ذکر ہوا، اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کفر اختیار کرے، انکار کرے، حج کے لیے نہ جائے، تمہارے حج کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارے بیت اللہ کے چکر لگانے سے کیا اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں بڑائی میں عظمت میں اضافہ ہوگا؟ تمہارے احرام باندھنے سے، لبیک کہنے سے، تمہارے وہاں جا کر نفل پڑھنے سے، شیطان کو کنکریاں مارنے سے، مینا عرفات مزدلفہ جانے سے، قربانی کرنے سے، کیا اللہ کی بڑائی میں کوئی اضافہ ہوگا؟ اللہ کی بڑائی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر اولین، آخرین، جن اور انس سارے کے سارے سب سے نیک بندہ جیسے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں ذرہ برابر مچھر کے پر کے برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سارے کے سارے اولین آخرین جن و ان سارے کے سارے علی قلب اشقى رجل، سب سے زیادہ بدبخت شیطان جب نمرود، ابو جہل، فرعون ایسے بن جائیں، اللہ کی بڑائی میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی، وہ ایسے ہی بڑا ہے، وہ ایسے ہی قابل تعریف ہے، اور اس کے لیے ہمارے حمد کی، ہمارے تعریف کی، ہمارے ایمان کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان لائیں، عمل صالح کریں، من عمل صالحا فلنفسی، اس کا فائدہ اپنے لیے، ومن اساء فعلیہا، جو برا کام کرے گا وبال خود بھگتے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا حج کی فرضیت کا ذکر کرنے کے بعد ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے غنی ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ایک اور روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد ہے، پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کے لیے تو یہ ہے کہ اگر جوانی میں آپ نے نہیں پڑھ لی تو بڑھاپے میں اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی پھر بھی نماز کے لیے آ سکتے ہیں۔ نماز کے لیے اگر مسجد میں نہیں آ سکو تو گھر میں پڑھ سکتے ہو، سجدہ نہ کر سکو اور رکوع سجدے پر قدرت نہ ہو تو اشارے سے اسے پڑھ سکتے ہو، یہ تو نماز میں یہ بات ممکن ہے۔ لیکن اگر جوانی میں حج نہیں کیا، بڑھاپا آ گیا،
مالدار تھے حج نہیں کیا، اب سارا کا سارا کیا، چٹ ختم ہو گیا۔ اب اگر آپ کو توبے کی توفیق ہو بھی گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے آگے توفیق عطا فرمائی، اندر خیال پیدا ہو گیا حج کرنا بھی ہے، وسائل کچھ بھی نہیں ہے، اب کیا کرو گے؟ حج تو ایک دفعہ فرض ہونے کے بعد وہ ساقط نہیں ہوتا۔ حج فرض ہو گیا سو ہو گیا۔ حج فرض ہونے کے بعد جو ہے اگر آپ مریض بھی ہو گئے، آپ کچھ بھی ہو جائیں، حج فرض ساقط نہیں ہوتا۔ زندگی میں خود کریں، نہیں تو وصیت کرنا لازم ہوتا ہے، اپنے مال سے حج بدل کرانا ضروری ہوتا ہے۔ تو خیر، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، من اراد الحج فلیعجل، جس کا حج کا ارادہ ہو جلدی کرے، جلدی کرے، جلدی کرے، اس لیے کہ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرِضُ الْمَرِيض۔ اللہ کے نبی نے اس وقت ہمیں صراحتاً بتا دیا یہ چیزیں۔ کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور آگے فرمایا تَضِلُّ الضَّالَّةُ، کبھی سواری گم ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں سواری گم ہو جاتی ہے، اب کہتے ہیں کہ ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے۔ کورونا سے پہلے 2.5-3 لاکھ میں حج ہوتا تھا، اب 10-11 لاکھ میں حج ہو جاتا ہے جا کر۔ اب بتاؤ، جنہوں نے یہ پنشن مل گئی تھی اور انہوں نے کہا چلو پنشن فی الحال ہے، اس سے تھوڑا سا کاروبار چلاتے ہیں، بڑھاتے ہیں، تو کاروبار کے منافع سے ہی ہم اتنا جمع کریں گے، حج کریں گے۔ اب بتاؤ، اب 10 لاکھ 11 لاکھ خرچ کرو نا، اب ٹکٹ کے پیسے لاؤ نا۔ اور اس سے پہلے جو حج ہوتا تھا، اب عمرہ اس سے مشکل سے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ ایک جزیہ سمجھا دیا، کبھی انسان کو مرض لاحق ہو جاتا ہے، وَقَدْ تَضِلُّ الضَّالَّةُ، کبھی جو ہے سواری گم ہو جاتی ہے، کبھی کوئی اور حاجت آ جاتی ہے۔ اس لیے حج فرض ہوتے ہی جلدی نمٹ جاؤ۔ اور سچ بات یہ ہے، دعا میں آمین کہتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ہر سال بار بار مقبول حج کی، مقبول زیارت کی توفیق نصیب فرما لے۔ حج کرنا ہی جوانی کا کام ہے۔ حج کرنا، اب بتاؤ، ہوٹل جو ہے کلومیٹر دور ہوتا ہے، وہاں سے چل کے یہاں محلے سے آپ نماز کے لیے بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں، یہاں آ جاتے ہیں تو 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کے بعد گھٹنے جواب دے دیتے ہیں۔ وہاں جانا ہے اور وہاں طواف چکر لگانا ہے، اور اگر نیچے جگہ نہ ملے تو اوپر دوسری منزل تیسری منزل میں کئی گھنٹے لگتے ہیں، آدھا گھنٹے پونے گھنٹے میں ایک چکر ہوتا ہے۔ حج میں اتنا رش ہو جاتا ہے، تو پونے گھنٹے میں ایک چکر لگا لیا، یا آدھا گھنٹہ کہہ دو، آدھے گھنٹے میں ایک چکر لگا، آدھا گھنٹہ میں بہت کم کہہ رہا ہوں، اور پھر 7 چکر آپ نے لگانے ہیں، تو 3.5 گھنٹے تو یہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جاؤ سائے میں 7 چکر وہ لگانے ہیں۔ تو یہاں سے آپ گلزار قائد پیدل نہیں جا سکتے، جو بوڑھے، تو اب بڑھاپے میں اگر حج کا اگر خیال آ بھی گیا تو پھر کیسے کرو گے؟ اب تو آپ کو بیٹا جب تک ویل چیئر پر لے کے نہیں جائے گا تو اس وقت تک آپ نہ حج کر سکتے نہ عمرہ کر سکتے۔ اس لیے تو حج کا کام ہی جو ہے وہ مشقت والا ہے۔ پھر جانا ہے مینا، عرفات، مزدلفہ، قربانی۔ یہ حج کی جو فضائل اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں کہ کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جیسے مانے آج، اچھا آپ اپنے محکمے میں ہوتے ہیں، وہاں آپ کے ساتھ آپ پٹھان ہے، کوئی پنجابی ہوتا ہے، آپ پنجابی کوئی سندھی ہے، تو گھر میں 5 بھائی ہوں تو مزاج مشکل سے مل جاتا ہے، دفتر میں جو ہے وہ مختلف ہوں تو مزاج مشکل سے، وہاں تو آپ کے ساتھ والا جو ہے افریقے کا ہے، ادھر والا انڈیا کا، ادھر والا بنگلہ دیش کا ہے، یہاں والا کسی اور علاقے کا ہے، ہر ایک کا مزاج الگ، وہ کچھ یہ کچھ آپ کا۔ یہاں تو مسجد میں نماز میں آتے ہوئے صف میں کھڑے ہوئے تھے، دوسرے کے ساتھ ٹکر لگائے تو برا لگتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اپنا مزاج کا ذاتی کھڑا نہ ہونا تو محسوس کرتے ہیں، وہاں تو پوری دنیا سے آئے ہوتے ہیں، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے من حج فلم یرفث ولم یفسق، زبان سے غلط بات بھی نہ کہیں، گناہ بھی نہ کریں، اس حج کا بدلہ یہ ہے کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، جیسے ماں نے آج ہی جن لیا ہو۔ تو یہ حج کام کرنا ہی جوانی کا ہے، جوانی میں اتنی مشقت والا عمل۔ اس لیے حج فرض ہوتے ہی فوراً پہلی فرصت میں جا کر جو ہے حج کرنا چاہیے۔ ہم نے جہاں شادی کے لیے نا، کہ شادی کے لیے جہیز کا سامان فلاں اتنے شرطیں لگائی، کتنی ہماری بیٹیاں بیچاریاں جو ہیں بہنیں گھروں میں بیٹھی اور بڑھاپا آ گیا، شادی نہیں ہو سکی، جو ہم نے اپنی طرف سے شرطیں لگا رکھی، ہم نے اپنی طرف سے۔ اگر لڑکا والا ہے تو لڑکی کے لیے شرائط لگاتا ہے، لڑکی والے ہیں تو لڑکے کے لیے شرائط لگاتے ہیں، پھر یہ بھی بوڑھا وہ بھی بوڑھی، پھر
یہی حالت ہوتی، پھر روتے پھرتے زندگی بھر۔ ایسے ہی حج کے لیے بھی ہم نے شرطیں لگائی ہیں اپنے طور پر، حج کرو بابا، نوجوان ہو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، تو پہلے بہانہ کیا ہوتا ہے، یار ہمارا گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا سا پہلے گھر کا ماحول بنانے دو، اس کے بعد جو ہے پھر چلیں گے۔ اگر حج کر کے واپس آ گئے، پھر وہی گھر کا ماحول، وہی باپ، وہی ماں، وہی بھائی، وہی بہن، وہی فلاں بیوی، وہی ان کا جو ہے وہ طرز زندگی ابھی تک ٹھیک نہیں ہے، بتاؤ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جبریل آئے گا، اوپر سے جبریل آئے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے جو کچھ بتانا تھا بتا کے چلے گئے، ان کے نمائندے، ان کے ورثاء، علماء کرام اور مبلغین نظام ہر مسجد، ہر محلے میں آپ کو ہمیشہ آواز دیتے رہتے ہیں، آؤ یار مدرسے میں آؤ، خانقاہ میں آؤ، تبلیغ میں آؤ، آ کر اپنی زندگی سنوارو، اور اپنے گھر والوں کو ٹھیک کر دو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، خود ٹھیک ہو جاؤ، گھر والوں کو ٹھیک کرو۔ تو اب جبریل کا انتظار کر رہے ہو، آخر کس کا انتظار کر رہے ہو؟ لہذا ماحول ٹھیک ہو۔ میں نے پہلے بھی بارہا کہا ہے، مسلمان کو شیطان یہ نہیں کہتا تم جا کر جو ہے بت کو سجدہ کرو، اللہ کے بجائے ایک کے بجائے 2 مانو، 3 مانو، نہیں، ایسا نہیں کہتا۔ وہ پہلی صف سے دوسرے میں لے کے، پہلی صف میں کون سا فرض ہے؟ روز تم پہلی صف میں جاتے ہو، آج اگر تھوڑی تاخیر سے گئی، دوسری صف میں اگر جمع میں، تو کیا حرج ہے؟ کیا کوئی بات نہیں، کیا وہ کتنے لوگ نماز کے لیے نہیں آتے، تیسری، چوتھی صف، 5ویں صف میں بھی تو نماز ہوتی ہے نا، یا کوئی مکروہ تھوڑا ہی ہے، یہ کہہ کر پہلی صف سے دوسرے میں لے کر آتا ہے، اور دوسرے سے تیسرے میں لے کے جاتا ہے، تکبیر اولیٰ فوت کرا دیتا ہے۔ پھر یوں تو شیطان یہ کام نہیں کرتا، پہلی صف والے کو کہہ دے تم جو ہے بت کو سجدہ کرو، یوں اسٹیپ بائی اسٹیپ پیچھے لے کے جاتا ہے۔ تو آپ کو حج کا ارادہ ہو گیا، اللہ نے توفیق دی، تو شیطان یہ تھوڑی کہے گا حج فرض نہیں ہے، شیطان یہ تھوڑی کرے گا کہ میں حج نہیں کروں، ٹھیک ہے حج کرنا ہے بالکل، اب کر کے آؤ گے وہاں سے، تو پھر آ کر دوبارہ وہی گناہ کا کام کرو گے، جوان ہو نا، دوسرا اس کا اسٹیپ ہے، اب فی الحال جوانی ہے، اس وقت حج کر لینا، پھر حج کر کے آؤ تو پاک صاف ستھرے بن جاؤ، پھر کوئی گناہ نہ کرو، بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی سے کیا گارنٹی ہے جو اس وقت جو آپ نے کہا کہ ابھی جمعے میں آئے ہیں، عصر تک آواز آئیں گے ٹھیک رہیں گے؟ مغرب کی کوئی گارنٹی ہے؟ عشاء کی کوئی گارنٹی ہے؟ حج تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے، کیا گارنٹی ہے؟ ابھی توبہ کر لو، توبہ استغفار کر لو۔ گناہ کرنے کے لیے گناہ گار بننے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور نیک بننے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، نیک بننے کے لیے کچھ نہیں۔ جس مجلس میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے توبے کی توفیق دی، وہیں پر کہہ دیا، پہلے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں، کچھ نہیں، بدکاری، قتل، سب کچھ، سارے گناہ آپ کرتے رہے ہیں، کسی مجلس میں بیٹھے، کسی اللہ والے کی بات دل کو لگ گئی، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، اندر ہی اندر خیال میں آ گیا کہ یا اللہ میری توبہ ہے، میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ میں پکا نمازی، آئندہ میں روزے رکھوں گا، ابھی تو فی الحال حج کے لیے موقع نہیں ہے، حج کے لیے بھی جاؤں گا، یہ آپ نے اندر سے 100% تہیہ کر لیا، تو یہ توبہ ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ سے 100% امید ہے، ابھی نماز کا وقت نہیں آیا تھا، توبہ کیا تھا، نماز پڑھا نہیں، روز رمضان نہیں آیا، روزہ نہیں رکھا، ابھی حج کا موقع نہیں آیا، اگر اسی وقت فوت ہو گئے یہ جنت میں چلا جائے گا، اس لیے توبہ اس نے کر لیا۔ تو اللہ کے ولی بننے کے لیے 1 گھنٹہ نہیں چاہیے، 100 روپیہ نہیں چاہیے، فلاں نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، اور گناہ کرنے کے لیے قتل کرنا ہو، گندی چیزیں پینی ہو، گندا کام کرنا ہو، اس کے لیے جو ہے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں روپے لگانے پڑتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں سہولت ہے، آؤ بس، نہیں کرو، فلاں نہیں کرو، فلاں نہیں کرو۔ تو اس لیے اگر آپ کا خیال یہ کہ فی الحال نوجوان ہو اور حج تو اس موقع پر کر لیں جب واپس آ جائیں تو پھر کوئی گناہ نہ ہو، تو آج ہی کام سے شروع کر لو، کہ آپ کی کیا گارنٹی 1 سال، 2 سال، 10، 20 سال، 50 سال زندہ رہیں گے۔ لہذا یہ واہیات فضول یہ شیطان کی پٹی پڑھائی ہوتی۔ ایک اور بات یہ کرتا ہے شیطان، ابھی آپ کے بچے چھوٹے ہیں، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ حل کر لو، اسکول کالج پڑھاؤ، کسی اچھی نوکری پر آ جائیں، پھر آرام سے حج کے لیے چلے جانا۔ آپ کے بچے ہیں ابھی تو شادی بھی نہیں کی، شادی کر لو، ان کے لیے رشتے کا کوئی سلسلہ کر لو، بچیاں آپ کی نوجوان ہیں، ٹھیک ہے،
یہ سب کی سب وہی چیزیں ہیں جو ہمارا بالکل پکا دوست، جس کو ہم نے جگری یار بنایا ہوا ہے، جس کو آپ یہاں کے زبان میں لنگوٹی یا یار کہتے ہیں، اس کی پٹیاں بڑھائی ہوئی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کا اپنے فرمان میں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن مانو، دشمن تسلیم کر لو، اس کے ساتھ اعلان جنگ کر لو۔ اور ہم نے اس کو جو ہے صبح شام دن رات کا لنگوٹیا یار بنایا ہو، یہ سب اس کی پڑھائی ہوئی یہ پٹیاں ہیں پڑھائی ہوئی۔ تو یہ کرتا ہے اپنے اولاد کو اچھی تعلیم دو، اچھی تعلیم قرآن سے اچھی کوئی تعلیم ہو سکتی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اوپر سے لے کر آئے علم، اس سے بہتر ہے، وہ تو آپ کو مدرسے میں مفت مل رہی ہے، وہ تو مفت میں دی جا رہی ہے۔ قرآن کی تعلیم، چاہے وہ الفاظ کی تعلیم ہے پڑھنے کی، چاہے معانی کی تعلیم ہے دینی مدارس میں، وہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ مفت میں رکھا ہوا ہے۔ تو شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں کہ اولاد کی تعلیم، وہ تعلیم کیا ہے؟ وہ 5000 والے سکول کو چھوڑو، جو بیکن ہاؤس اور دوسرے پتنے کیا کیا جو ہیں جہاں میں لاکھوں فیسیں لیتے ہیں، اور وہ آپ کا پیسہ بھی لیتے ہیں، آپ کے اولاد بھی لیتے ہیں، اور ایمان بھی لے لیتے ہیں۔ کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے؟ آئے روز جو ہے سامنے آتے رہتے ہیں ان کے مضامین، جو کچھ ہوتا ہے، باقی ماحول جو کچھ وہاں ہوتا ہے الامان والحفیظ، کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے خیر بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے کہ وہاں پڑھانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ اپنے اولاد وہاں پڑھانے کی اس بہانے سے جو ہے حج سے رہ جائیں نہ، یہ حج کے معاملے میں اس یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد جو میں نے ابھی نقل کیا، جو بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتا تھا اور شرعی کوئی عذر نہیں، اور یہ جتنے ہم نے بیان کی فلاں کیا، یہ ان میں سے کوئی شرعی عذر نہیں۔ اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں والدین میرے بوڑھے ہیں، پہلے والدین کو حج کراؤں، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، کسی حج بدل میں 3 آدمی کی مغفرت ہوتی ہے، جس نے پیسہ خرچ کیا ہے، جس کے لیے حج کیا جا رہا ہے، اور جو حج پہ جا رہا ہے۔ لیکن والدین کو حج کرانا یہ نفل ہے، اور آپ پر حج فرض ہو چکا تو اپنا پہلا فرض۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا لبیک ان شبرما، ایک صاحب، میں جب لبیک اللہم لبیک کہتا ہوں تو میں نیت کرتا ہوں تو میرا حج کا ارادہ ہے، اور اگر کسی اور کی طرف سے حج کرنا ہو تو کہا جاتا ہے میں فلاں کی طرف سے حج کر رہا ہوں۔ تو ایک صحابی تھے، اس نے کہا لبیک ان شبرما، شبرما کی طرف سے میں حج کر رہا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے اپنی طرف سے حج کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فما حج عن نفسک ثم عن شبرما، پہلے اپنی طرف سے حج کر لو، اس کے بعد پھر شبرما کی طرف سے حج کر لینا۔ باپ کی طرف سے کرنا ہے، ماں کی طرف سے کرنا ہے، دادا نانی نانو، اللہ تعالیٰ توفیق دے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی حج کریں۔ جیسے قربانی جو ہے کی جاتی، کر لیں، بالکل کرنی چاہیے، لیکن پہلے اپنے اوپر فرض، اپنا فرض اتارو، اس کے بعد نوافل نفل حج والدین کے لیے جتنے جس کے لیے کرو۔ لہذا یہ عذر کہ فی الحال میرے پاس جو ہے گنجائش اپنی ہے، میں والد صاحب کو والدہ کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں، اور کچھ اور حضرات کہتے ہیں بیوی کو ساتھ لے کے جانا، بہت اچھی بات، میاں بیوی کے حقوق ہے، بالکل مانتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کیا پتہ من اراد حج فلیعجل، وہ حج کا ارادہ ہو فوراً حج کر لو، کیا پتہ کل حالات ہو نہ ہو، اگلے سال تک زندہ رہے نہ رہے۔ اگر بیوی کو حج کرانے سے پہلے ہی ساتھ جانا چاہتے ہیں اور اس سے پہلے موت آ گئی، اسباب دونوں کے بنے نہیں، اس سے پہلے دنیا سے چلے گئے، یا جو پیسہ خرچ ہو گیا پھر، تو والدین کا حج کرانا بھی بہت فضیلت کی بات ہے۔ اور کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جاؤں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاؤں، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرما لے، لیکن حج فرض کے لیے تاخیر کے لیے یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ جو شریعت میں جو وعید بیان فرمائی گئی ہے، یہ اس وعید کا جواب نہیں ہے۔ یاد رکھنا کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کل قیامت میں اللہ کے سامنے براہ راست کھڑا نہ ہو۔ لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ یہاں عدالتوں میں ہم چلے جائیں نا،
ہزار جھوٹ بولتے ہیں. وکیل وہ دنیا جہاں کے جو ہے وہ دائیں بائیں کی چیزیں نکال لیتا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا، براہ راست اللہ کے سامنے. دنیا میں ہیلے بہانے چل جاتے ہیں. یہاں دفتر میں نہیں جاؤ، ڈاکٹر سے جا کر جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنواؤ، دفتر سے جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنواؤ، ہزار بہانے چل جاتے ہیں. اس علیم بذات الصدور کے سامنے کیا بہانہ چلے، وہاں ایک ایک کا جواب ہوگا. اب بتاؤ، اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہیں آپ اور آپ نے حج کیوں نہیں کیا، یہ عذر ہے کہ میں نے والد صاحب کو حج کرانا تھا؟ کیا یہ عذر ہے کہ میں نے والدہ حج کرانے کا ارادہ کیا تھا؟ کیا یہ عذر بنے گا کہ میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جانا چاہتا تھا؟ کیا یہ عذر بنے گا فی الحال میں نے گاڑی لینی تھی، اچھا گھر بنا دیتا بچوں کی؟ یہ کوئی عذر نہیں بنے گا. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیان فرما گئے. پچھلے جمعے کو میں نے عرض کیا تھا، جب قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو طاقت رکھتا اس پر حج فرض ہے. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ استطاعت کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا الزاد والراحلہ، کہ سواری کا ٹکٹ اس کا بندوبست ہو جائے اور جانے آنے تک کا پیچھے کا جو ہے گھر کا خرچے کا بندوبست ہو. ہاں ایک چیز اس سے مستثنیٰ ہے، ایک چیز، وہ کیا ہے؟ قرضہ. اگر آپ کے ذمے قرضہ ہے، آپ کے پاس 15 لاکھ روپے موجود ہے لیکن 20 لاکھ کا آپ مقروض ہیں، تو پہلے قرضہ ادا کر لیں پھر حج کے لیے چلے جائیں. وہ والا معاملہ نہ ہو. تو مشہور ہے کہ حاجی صاحب حج سے واپس تشریف لائے، دکاندار کا قرضہ دیا وہ نہیں تھا، وہاں گئے تو مبارکباد ہو گئی ماشاءاللہ حج کے، ہاں جی وہ میری کاپی نکالو. دکاندار خوش ہو گیا کہ مطلب شاید میرا وہ قرضہ دینے کے لیے، کھاتا دینے کے لیے. کیا لکھا ہے؟ تو میں نام نہیں لیتا، اس پہ کیا پتہ آپ میں سے کسی کو وہ نام بن جائے. سیف الدین نام کھاتے میں لکھا سے، کہا کہ حاجی سیف الدین لکھو، میں حج کر کے آیا ہوں. واپس چلے گئے. یعنی پہلے جو ہے سیف الدین مقروض تھا، اب حاجی سیف الدین مقروض ہو گیا، ادا نہیں کر. قرضہ دو، نعوذ باللہ من ذالک. رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ترمذی شریف میں، اور ٹائم تو بالکل ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرضے سے متعلق مومن کا نفس جکڑا رہتا ہے جب تک قرضہ ادا نہ کرے. چاہے آپ کے اعمال 100% درست ہیں، قرضہ ہے ادا نہیں کیا ہے، چاہے مسلمان کا قرضہ ہے تو، جو کافر کا قرضہ ہے تو، قرضہ ادا نہیں کرو گے آپ کا جو ہے وہ نفس وہ جکڑا رہے گا، جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے صرف ایک چیز کا استثناء ہے، قرضے ہیں پہلے ادا کر لو. قرضے ادا کرنے کے بعد بہنوں کو آپ نے میراث میں حصہ نہیں دو، ابھی دے دو، ورنہ حج میں وہاں چکر لگانے سے، یہاں دنیا میں دوسروں کو چکر دے دو، وہاں جا کر بیت اللہ کا خود چکر لگاؤ، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس سے مکے کے مشرک بھی چکر لگایا کرتے تھے. ایمان لاؤ اور یہ ادا کرنے کے بعد حج کے لے جاؤ. اللہ تعالیٰ میں اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.